بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایم اے عربی میں پڑھائی جانے والی کتاب القواعد التطبیقیہ کہ جس کے اندر صرف و نحو کے حوالے سے اسباق موجود ہیں اور کوڈ نمبر ہے اس کا 4536 یعنی 4536۔ اس کے یونٹ نمبر 10 سے 18 تک جو اسباق ہیں ان کا انتہائی مختصراً تعارف پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ اس کتاب کے یونٹ وائز لیکچرز بنا کر اپلوڈ کیے جائیں گے تاکہ طلباء کو سمجھنے اور پڑھنے میں آسانی ہو اور کسی اکتاہٹ کا سامنا نہ کرنا ہو۔ اس کے بعد عرض ہے کہ سب سے پہلے یونٹ نمبر 10 میں جملہ کی انواع کے بارے گفتگو ہے۔ دراصل آپ کے کوڈ کے مطابق جملہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور فعلیہ۔ سب سے پہلے ہم اسمیہ کو دیکھتے ہیں۔ جملہ اسمیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس میں مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہوں۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں اور اس کے اندر ایک اور چیز بھی شامل ہوتی ہے، آخر کے اندر میں تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، جسے ہم فعل ناقص کا نام بھی دیتے ہیں۔ مثال کے اندر دیکھیں، اگر کوئی مثال دیکھیں میں عرض کر دیتا ہوں، جیسے عمران بڑا ذہین ہے۔ اس جملے میں عمران مسند الیہ ہے، بڑا ذہین مسند ہے۔ اب سوال ہے کہ جو فعل ناقص ہے وہ کون سا ہے، تو وہ ہے لفظ ہے اور بڑی ہے، یہ فعل ناقص ہے۔ اس کے علاوہ ہم جملہ اسمیہ کے اجزاء کے بارے میں گفتگو کریں تو جملہ اسمیہ کے 3 اجزاء ہیں۔ سب سے پہلے مبتدا ہے، دوسرے نمبر پر خبر ہے اور پھر متعلق خبر ہے، پھر آپ اس کے اندر فعل ناقص کو بھی شامل کر لیں۔ تو اب دیکھیں، اب ہم مختصر سا کلام جملہ اسمیہ کے اجزاء پر بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے نمبر پر مبتدا ہے ہمارے پاس، تو مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں۔ جیسے عمران بڑا ذہین ہے میں عمران جو ہے یہ مبتدا ہے، اور دوسرے نمبر پر خبر ہے، مسند کو خبر کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ وہی مثال لے لیں، عمران بڑا ذہین ہے میں بڑا ذہین جو ہے وہ خبر ہے۔ اب فعل ناقص جو ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے جو کسی کام کے پورا ہونے کو ظاہر نہیں کرتا۔ جیسے کہ میں مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اسلم بیمار ہے، اکرم دانا تھا، عرفان بہت چالاک نکلا، چاند طلوع ہوا۔ یہ 2-4 جملے میں نے عرض کیا ہے۔ ان جملوں میں ہے، تھا، نکلا اور ہوا ایسے فعل ہیں جن سے پڑھنے، لکھنے اور کھانے پینے کی طرح کسی کام کے کیے جانے یا کسی کام کے ہونے کا تصور نہیں ملتا۔ اب چند افعال ناقصہ ذہن نشین کرنے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ جیسا کہ ہیں، تھا، تھے، تھیں، ہوا، ہوگا وغیرہ وغیرہ جو ہے یہ افعال ناقصہ میں شمار ہوتے ہیں۔ آخر کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ اسمیہ جملے میں سب سے پہلے مبتدا، پھر خبر اور آخر میں فعل ناقص آتا ہے۔ اب جملہ اسمیہ کے اس مختصر سے تعارف کے بعد اگر بات کی جائے آپ کے کوڈ کی، تو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر سب سے پہلے چند جملے بیان کیے گئے ہیں۔ میں اختصار کے پیش نظر انہیں ذکر نہیں کرتا۔ جو طالب علم میرے اس لیکچر کو بغور سنے گا، انشاءاللہ وہ جن چیزوں کو اختصار کے پیش نظر ذکر نہیں کیا جائے گا
ان کو بخوبی حل کر سکے گا۔ تو ان چند جملوں کے بعد التوضیح کے عنوان کو دیکھیں جو اسی صفحہ پر نیچے موجود ہے۔ اس التوضیح کے عنوان کے تحت بیان کر رہے ہیں کہ کلام مفید کا اطلاق جملہ مفیدہ پر ہوتا ہے، اور جملہ مفیدہ جو ہے وہ ہے، اور جملہ مفیدہ جو ہے کہ اسے بنایا جاتا ہے دو کلموں سے یا دو کلموں سے زیادہ کلمات کے ساتھ۔ علاوہ ازیں یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جملہ مفیدہ وہ جملہ ہوتا ہے جس سے بات سننے والے کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے، یعنی سامع اچھی طرح سے سمجھ لے بات۔ اس سے آگے دوسرے نقطہ کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ آپ درج ذیل جملوں کو غور کریں، درج ذیل جملوں کے اندر غور کریں تو یہ جملے مفید جملے ہیں، یعنی یہ جملے مفیدہ ہیں، اور ان کے اندر ہر جملہ جو ہے اس کا آغاز اسم کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ان جملوں کا نام جملہ اسمیہ رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا آغاز جو اسم کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اسی طرح تیسرے پوائنٹ کے تحت طالب علم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ درج ذیل جو جملے ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کریں۔ تو جب طالب علم ان کے بارے میں غور و فکر کرے گا تو طالب علم کو ان جملوں کے اندر جو پوائنٹ نمبر 3 کے تحت مذکور جملے ہیں، تو یہ جملے جو ہیں ان جملوں کا نام جملہ فعلیہ رکھا گیا ہے۔ یہ جملے جملہ مفیدہ میں سے ہیں۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ بات یہ ہے کہ ان کا نام جملہ فعلیہ کیوں رکھا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا آغاز افعال کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہر وہ جملہ جس کا آغاز فعل کے ساتھ ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اس سے آگے آپ کے کوڈ کے صفحہ نمبر 6 پر دیکھیں تو سب سے پہلے الخلاصہ کا عنوان ہے۔ اس کے تحت یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ جملہ کی دو قسمیں ہیں، ایک اسمیہ، اور اسمیہ جملہ کا آغاز اسم کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوسرا فعلیہ ہے، اور فعلیہ جملہ کا آغاز فعل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس سے آگے تدریبات کا عنوان ہے۔ تو دیکھیں تدریبات کے عنوان کے تحت پھر کئی تدریبات ذکر کر دی جاتی ہیں۔ تو آپ تدریب نمبر 1 کے اندر مختلف جملے آپ کو دکھائی دیے جا رہے ہیں۔ تو تدریب نمبر 1 کے اندر مختلف جملے دیے ہیں، اور نیچے پھر یہ فرمایا کہ ان جملوں میں سے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کا تعین کریں کہ کون سا جملہ اوپر والے جملے جو موجود ہیں ان میں سے جملہ اسمیہ ہے اور کون سا جملہ فعلیہ ہے۔ آپ کی کتاب نے اس کا بہترین حل الخلاصہ کے عنوان کے تحت اوپر ذکر کیا ہے۔ آپ ان جملوں میں دیکھیں جس جملے کا آغاز اسم کے ساتھ ہو رہا ہے وہ جملہ اسمیہ ہے، اور جس جملے کا آغاز فعل کے ساتھ ہو رہا ہے وہ جملہ فعلیہ ہے۔ اور تدریب نمبر 2 میں چند الفاظ پر مشتمل 2 سطریں لکھی ہیں، اور طالب علم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ پہلی سطر میں سے ایک کلمہ لیں، اور جو کلمہ آپ نے پہلی سطر میں سے لیا اسی کلمہ کے لیے دوسری سطر میں سے ایک کلمہ لیں۔ جب آپ کے پاس 2 کلمات جمع ہو جائیں گے اس طرح وہ ایک جملہ بن جائے گا۔ اب جو جملہ آپ کے پاس موجود ہے اس جملہ کی نوع یعنی قسم بیان کریں کہ وہ کس قسم کا جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہے یا پھر فعلیہ ہے۔ اور آگے صفحہ نمبر 7 پر تدریب نمبر 3 میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، انہیں تحویل کریں جملہ فعلیہ کی طرف، یعنی جملہ فعلیہ میں تبدیل کریں۔ اور اسی تدریب نمبر 4 میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جملہ فعلیہ میں سے ہیں، یعنی ان جملوں کا تعلق جملہ فعلیہ سے ہے،
انہیں جملہ اسمیہ میں تبدیل کریں۔ اور تدریب نمبر 5 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ درج ذیل جملوں کا جواب جملہ اسمیہ میں دیں، یعنی ایسا جواب دیں جو کہ جملہ اسمیہ میں ہو۔ پھر آگے صفحہ نمبر 8 پر تدریب نمبر 6 ہے۔ تدریب نمبر 6 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے ہر ایک سوال کا ایسا جواب دیں کہ جواب جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہو، یعنی جواب جو تیار کریں آپ وہ جواب جملہ فعلیہ میں سے ہو۔ اور تدریب نمبر 7 کے تحت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جملے موجود ہیں تدریب نمبر 7 کے تحت، ان جملوں کے اندر موجود جملہ اسمیہ کے نیچے ایک لکیر لگائیں اور اسی طرح 2 لکیریں لگائیں جملہ فعلیہ کے نیچے، تاکہ دونوں جملوں کے درمیان فرق جو ہے اسے نمایاں کیا جا سکے۔ اس سے آگے جو 2-3 تدریبات باقی ہیں ان کو اختصار کے پیش نظر بیان نہیں کر رہا، کیونکہ ان تدریبات میں مذکورہ جو چیزیں ہیں یا جو علمی نکات ہیں تقریباً وہ اوپر بیان ہو چکے ہیں، تو اس وجہ سے اختصار کے پیش نظر ہم صفحہ نمبر 10 کو دیکھتے ہیں۔ اب تک ہم نے جملہ اسمیہ کے 3 اجزاء میں سے صرف ایک جز یعنی مبتدا پر بات کی ہے، اور اسی طرح دوسرا جز جو کہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس کا نام خبر ہے۔ اب ہمارے کوڈ میں جملہ اسمیہ کے پہلے جز مبتدا کے ساتھ ساتھ خبر پر بھی بات کی جائے گی۔ سب سے پہلے صفحہ نمبر 10 پر جملے ذکر کر دیے، پھر اس کے بعد توضیح کا عنوان قائم کیا، اور اسی توضیح کے عنوان کے تحت صفحہ نمبر 11 پر ایک مثال کے ذریعے سے جملہ اسمیہ میں خبر کی اہمیت کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سب سے پہلی سطر پر دیکھیں لکھا ہوا ہے تجدو، یہاں سے آخر صفحہ تک ساری عبارت کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں اختصار کے پیش نظر۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ التوضیح کے عنوان کے تحت جو جملے مذکور ہیں ان تمام جملوں کا آغاز اسم کے ساتھ ہے، اور ان جملوں میں جو سب سے پہلا جملہ ہے اس کا آغاز النظافت کے ساتھ ہے، اور نظافت اسم ہے، اور ہر وہ جملہ جس کا آغاز اسم کے ساتھ ہو اس جملہ کا نام جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، اور جملہ اسمیہ میں پایا جانے والا یہی اسم جو ہے یہی مبتدا ہوتا ہے، اور جب جملہ کے معنی کی تکمیل کے لیے کسی لفظ کی تلاش کی جاتی ہے تو یعنی کہ جملہ اب مکمل کیا جائے، کوئی ایسا لفظ جو ہے آگے ایڈ کر دیا جائے، شامل کر دیا جائے جس سے ہمارا لفظ جملہ ہمارا مکمل ہو، تو پھر اس کے لیے مناسب لفظ الضروریہ ہے، تو الضروریہ کا لفظ لگا دیا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کیونکہ پورا جملہ النظافت ضروریہ ہے، اب اس جملہ کے اندر لفظ النظافت اسم ہے اور اکیلے اس سے کوئی معنی نہیں سمجھ آ رہا۔ جب ہم نے اس کی اضافت لفظ ضروریہ کی طرف کی تو جملہ کا معنی مکمل ہو گیا، جس سے ہم نے سمجھا کہ نظافت ضروری ہے، اور ہر وہ کلمہ جو جملہ اسمیہ کے معنی کو مکمل کر دے اس کا نام خبر ہے، اور یہی خبر جو ہے یہ جملہ کا اہم اور ضروری حصہ ہے۔ اس سے آگے کہتے ہیں کہ باقی جملوں میں بھی اسی جملے کی طرح گفتگو کی گئی ہے، یعنی باقی جو جملے آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں ان جملوں کے اندر بھی اسی طرح کی گفتگو ہے جیسے نظافت اور ضروریہ میں کی گئی ہے۔ اس سے آگے الخلاصہ کے عنوان کے تحت 3 اہم نکات کا حاصل بحث بیان کیا ہے۔ پہلے نمبر پر تو یہ بیان کیا کہ جملہ اسمیہ
مبتدا اور خبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ جو پیچھے پڑا ہے اب اس کا خلاصہ دے رہے ہیں۔ خلاصہ میں سب سے پہلے نمبر پر یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ بتایا ہے کہ مبتدا اسم ہوگا اور جملہ کے اول میں واقع ہوگا، جملہ کے آغاز میں، شروع میں، اور خبر جملہ کا دوسرا جز ہوگی جو کہ جس سے معنی کی تکمیل ہوگی۔ کیا؟ مبتدا اسم ہوگا اور جملہ کے اول میں واقع ہوگا، اور خبر جو ہے یہ جملہ کا دوسرا جز ہوگی جس سے معنی کی تکمیل ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پر یہ بتا رہے ہیں کہ مبتدا اور خبر دونوں کے اوپر ضمہ آئے گا، یعنی پیش آئے گا۔ اب آخر کے اندر پھر ان کی اعراب کی حالت بھی بتا دی ہے کہ ان پر اعراب کون سا آئے گا۔ اس کے بعد تدریبات میں آ جائیں۔ تدریبات کے عنوان کے تحت سب سے پہلی تدریب جو ہے اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے سامنے جملے موجود ہیں یا جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں یا جو آپ کی کتاب میں ہیں، انہیں آپ پڑھیں اور مبتدا کے نیچے ایک خط لگائیں، یعنی ایک لکیر لگائیں گے، اور ہر خبر کے نیچے 2 لکیریں لگائیں گے، جیسا کہ پیچھے پہلے میں نے عرض کر دیا، تاکہ دونوں چیزوں کے درمیان فرق جو ہے وہ نمایاں ہو جائے۔ ایک جو ہے چیز کے نیچے ایک خط ہوگا، ایک لکیر ہوگی، اور دوسری کے نیچے 2 ہوگی، تو اس طرح جو ہے ان دونوں کے درمیان فرق واضح ہو جائے گا۔ اسی طرح صفحہ نمبر 12 پر تدریب نمبر 2 کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ خالی جگہ میں خبر کا ایسا لفظ لگائیں جو اس خالی جگہ کے لیے مناسب ہو۔ تدریب نمبر 3 کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ خالی جگہ میں مبتدا کا ایسا لفظ لگائیں جو اس خالی جگہ کے لیے مناسب ہو۔ اور صفحہ نمبر 13 پر تدریب نمبر 4 کے تحت یہ کہہ رہے ہیں کہ درج ذیل الفاظ جو کہ مبتدا ہیں ان کے لیے مناسب خبر مقرر کریں۔ تدریب نمبر 5 کے تحت یہ کہہ رہے ہیں کہ درج ذیل الفاظ جو کہ خبر ہیں ان کے لیے مناسب مبتدا مقرر کریں، پہلے والے پوائنٹ کے بالکل الٹ۔ اور آگے دیکھیں تو تدریب نمبر 6 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 کالم ہیں، پہلے کالم میں مبتدا موجود ہیں اور دوسرے کالم میں خبر۔ اب پہلے کالم میں موجود مبتدا کے لیے دوسرے کالم میں موجود مناسب خبر تلاش کریں۔ وضاحت کے طور پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرے خیال میں جیسے ہماری چھوٹی کلاسز کے طلباء 2 کالم میں موجود الفاظ کو ایک لکیر کے ساتھ آپس میں ملاتے ہیں، بالکل اسی طرح آپ نے ان 2 کالم میں موجود الفاظ کو آپس میں ملانا ہے۔ اس سے آگے صفحہ نمبر 14 کے اوپر تدریب نمبر 7 کے تحت آپ سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایسے 3 جملے لے آئیں یا بنائیں جن کے اندر لفظ واسعۃ خبر ہو۔ اور تدریب نمبر 8 کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے 3 جملے لے آئیں جن میں لفظ النجوم مبتدا واقع ہو، یعنی 3 جملے آپ نے کریٹ کرنے ہیں، بنانے ہیں۔ ایک کے اندر لفظ واسعۃ خبر ہو، پہلے 3 جملوں میں فرض کریں لفظ واسعۃ خبر ہو، دوسرے 3 جملوں کے اندر لفظ النجوم مبتدا ہو۔ دراصل آپ کی کتاب والا آپ کو خبر اور مبتدا کی مشق کرانا چاہتا ہے۔ تدریب نمبر 9 کے اندر بطور نمونہ اور ماڈل کے اعراب لگانے کے لیے کہا جا رہا ہے، کیونکہ پیچھے ہمیں مبتدا اور خبر کے اعراب کے متعلق پڑھایا جا چکا ہے، اور اس تدریب میں بھی یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ الطریق مبتدا ہے اور یہ مرفوع بضمہ ہے، یعنی اس پر پیش ہے، اور اسی طرح مرصوف یہ خبر ہے اور یہ بھی مرفوع ہے ضمہ کے ساتھ، یعنی اس پر بھی پیش ہے۔
یعنی کہ مبتدا اور خبر کا اعراب جو ہے اس کی مشق کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مبتدا پر کون سا اعراب آئے گا اور خبر پر کون سا اعراب واقع ہوگا۔ اور تدریب نمبر 10 کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو عبارت آپ کے سامنے موجود ہے اس میں جن جملوں کے نیچے خط کھینچا گیا ہے ان کے اوپر اعراب لگائیں۔ اس سے آگے صفحہ نمبر 15 پر تدریب نمبر 11 کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جملے موجود ہیں آپ کے سامنے 6 جملے موجود ہیں، ان میں خبر مبتدا کو متعین کریں، یعنی خبر کون سا ہے، مبتدا کون سا ہے، اس کو متعین کریں۔ اسی طرح تدریب نمبر 12 کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ درج ذیل 4 جملوں پر اعراب لگائیں۔ یاد رہے اس کی مشق آپ اوپر بھی کر چکے ہیں، یعنی یہ پریکٹس آپ اوپر بھی کر چکے ہیں جس کے اندر آپ نے اعراب لگائے ہیں۔ اس سے آگے صفحہ نمبر 16 پر جملہ فعلیہ کو بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مختصراً تعارف عرض کرتا ہوں کہ جملہ فعلیہ کی تعریف کیا ہے۔ تو دیکھیں، جملہ فعلیہ کی تعریف یہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ فعل اور دوسرا حصہ فاعل ہوتا ہے، اور پہلا حصہ مسند ہوتا ہے جس کو فعل کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ مسند الیہ ہوتا ہے جس کو فاعل کہتے ہیں۔ باقی جملہ فعلیہ کے کتنے اجزاء ہیں؟ تو وہ یہ ہے کہ جملہ فعلیہ کے اجزاء میں سے فعل ہے، فاعل ہے اور مفعول ہے۔ جملہ فعلیہ کے متعلق چند قواعد ہیں جو کہ مختصراً عرض کر دیتا ہوں، اور ان میں سے پہلا قاعدہ، بلکہ قواعد سے پہلے آپ کو ایک بات نوٹس میں دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کے کوڈ سے ہٹ کر بھی کچھ اضافی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، صرف اس لیے تاکہ ہمارا طالب علم جو ہے اسے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکیں۔ بہرحال اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ جملہ فعلیہ کے جو قواعد ہیں ان میں سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جملہ فعلیہ ہمیشہ فعل سے شروع ہوتا ہے۔ عموماً فعل کے بعد فاعل اور پھر مفعول آتا ہے، یعنی آخر میں مفعول آتا ہے۔ مفعول پر زور دینا مقصود ہو یا مفعول ضمیر متصل ہو تو وہ فاعل سے پہلے آئے گا۔ اس کے بعد جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے، یہ قاعدہ نمبر 3 تھا جو ابھی میں نے بیان کیا۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی مفرد ہونے کی صورت میں فاعل پر پیش آئے گا۔ اس کے آگے ہے کہ جی مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یعنی اس پر زبر آئے گی۔ فاعل خواہ واحد ہو یا جمع، فعل بہر صورت واحد ہوتا ہے، البتہ اگر فاعل جمع مکسر ہو جیسے الرجال اور الکتب تو فعل مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی۔ آگے جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ فاعل مذکر ہو تو فعل مذکر ہوگا، فاعل مؤنث ہو تو فعل مؤنث ہوگا۔ یہ کچھ ضروری چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سہولت کے لیے عرض کر دیں۔ اب ہم اپنے کوڈ کی بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے چند جملے ذکر کیے ہیں، پھر ان کے بعد التوضیح کا عنوان، جملے ذکر کرنے کے بعد التوضیح کا عنوان لائے ہیں حسب ضابطہ، جیسا کہ ہماری کتاب کے بیان کرنے کا طریقہ ہے یا منہج ہے۔ تو حسب ضابطہ التوضیح کا عنوان لائے اور اوپر والی مثالوں کی وضاحت کر دی، اور اس وضاحت کے لیے سب سے پہلی مثال کو بیان کیا ہے کہ سب سے پہلی مثال کا جو پہلا لفظ ہے وہ فعل ہے، اور دوسرا لفظ الربیع جو ہے وہ اسم ہے۔ اور اگر ہم پہلا لفظ اکیلے پڑھیں جو کہ فعل ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں پہچان سکتے کہ کس نے قبول کیا یا استقبال کیا، کہ جس نے قبول کیا یا استقبال کیا
وہ ربی یعنی بہار ہے، کہ من ذا الذی، کہ کون ہے وہ کہ جس نے قبول کیا یا جس نے استقبال کیا، ہم اس کی پہچان نہیں کر سکتے۔ اب کیا وہ انسان ہے جس نے استقبال یا قبول کیا، حیوان ہے یا کوئی دوسری چیز ہے؟ جب ہم اس کی اضافت کرتے ہیں لفظ الربی کی طرف تو ہم پہچان لیتے ہیں کہ جس نے استقبال کیا یا جس نے قبول کیا وہ بہار ہے اور وہ فاعل ہے اقبال کا، اور اسی وجہ سے اس کلمہ الربی کا نام فاعل رکھا ہے۔ اور اگر غور کیا جائے سابقہ تمام کلمات میں، جیسا کہ عرض ہے، اظہار ہے، وغیرہ وغیرہ جو آپ کے سامنے اوپر گزر چکے ہیں، تو یہ تمام بھی اسی قسم میں سے ہیں جس کی وضاحت ہم نے کی ہے، یعنی کہ فاعل ہیں۔ ان کے اندر بھی، ان جملوں اور کلموں کے اندر بھی وہی کلام ہے جو کہ الربی والے جملے کے اندر موجود ہے، اور یہ آپ کے صفحہ کا پہلا جملہ ہے۔ آگے صفحہ نمبر 17 پر الخلاصہ کے عنوان کے تحت یہ بیان کر رہے ہیں کہ فاعل اسم مرفوع ہوتا ہے اور فعل کے بعد آتا ہے، اور اس کی نشاندہی کرتا ہے جس سے فعل واقع ہوا، یعنی فاعل اسم مرفوع ہوگا، اس پر پیش آئے گا، اور فاعل فعل کے بعد آئے گا، اور فاعل جو ہے فاعل جو ہے وہ فعل کے بعد آئے گا اور اس کی نشاندہی کرتا ہے جس سے فعل واقع ہوا ہے۔ آگے تدریبات کے عنوان کے تحت سب سے پہلی تدریب کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر اس کے نیچے لکیر لگائیں جو دوران قرات فاعل ہو۔ آپ خلاصہ کے طور پر ایسے کہہ لیں کہ ہر ایک فاعل کے نیچے لکیر لگائیں۔ تدریب نمبر 2 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ درج ذیل افعال میں سے ہر ایک فعل کے لیے مناسب فاعل مقرر کریں اور اس کا آخر لکھیں شکل کے ساتھ۔ اب اس سے مراد میرے خیال میں یہ ہے کہ آخری حرف جو ہے اس پر اعراب لگائیں۔ اس سے آگے صفحہ نمبر 18 پر تدریب نمبر 4 کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ خالی جگہوں کو مناسب فاعل کے ساتھ پر کریں یعنی فل کریں، اور 5ویں تدریب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 4 مفید جملے لائیں جن میں سے ہر ایک جملہ فاعل پر مشتمل ہو، اور ان میں سے پہلے جملے کا فاعل ایسا اسم ہو جو کہ دلالت کرے انسان پر، اور دوسرے جملے میں فاعل ایسا اسم ہو جو دلالت کرے حیوان پر، اور تیسرے جملے میں فاعل ایسا اسم ہو جو کہ دلالت کرے نباتات میں سے کسی پر، اور چوتھے جملے میں فاعل ایسا اسم ہو جو کہ دلالت کرے جمادات میں سے کسی پر۔ اس سے آگے تدریب نمبر 6 کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے اسمیہ جملوں کو فعلیہ جملوں میں تبدیل کریں اور پھر ہر جملے کے دونوں ارکان کے بارے میں وضاحت کریں۔ آگے صفحہ نمبر 19 کی تدریب نمبر 7 کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک لکیر لگائیں فعل کے نیچے اور 2 لکیریں لگائیں فاعل کے نیچے ہر ایک جملہ میں، وہی بات تاکہ فعل اور فاعل میں فرق نمایاں ہو جائے طالب علم کے لیے۔ اور تدریب نمبر 8 کے اندر کہا جا رہا ہے کہ بطور نمونہ کے اعراب لگائیں، کیونکہ ہم اعراب پڑھ چکے ہیں، اب ہمیں اعراب لگانے چاہیے تاکہ ہم ان کی مکمل طور پر جو ہے حیثیت اور سٹیٹس معلوم کر سکیں۔ صفحہ نمبر 20 پر تدریب نمبر 9 کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے جملوں پر اعراب لگائیں۔ آخر میں عرض کرتا چلوں کہ بشری تقاضوں کے تحت کہیں کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہو نادانستہ طور پر تو مجھے مطلع کر کے مشکور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔